بسم الله الرحمن الرحيم أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی، بادشاہی و اکتائی، شہنشاہی اللہ عز و جل کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس کے فضل و کرم سے آج ایک امن و امان کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، پرسکون ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اسی کے حکم سے یہ زندگی رواں دواں ہے، سانسوں کا سفر جاری ہے۔ اسی کے حکم سے کائنات چل رہی ہے۔ وہی تنہا اس کائنات کا خالق، مالک، مدبر، مصرف، پالنہار ہے۔ اسی کے حکم سے ہوائیں چل رہی ہے، اسی کے حکم سے سمندروں میں کشتیاں تیر رہی ہے۔ اس کا حکم نہ ہو تو ہوائیں رک جائیں، کشتیاں تھم جائیں۔ اس کی مثال، اس کی ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ نہ اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، نہ مخلوقات سے اس کی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کا میرا اپنا موضوع جس کو ترمیم کیا گیا، بدلا گیا، موضوع ہے غیبت کی مذمت اور اس کی تباہ کاریاں۔ بھائیو، دراصل یہ موضوع ایک عام سا موضوع ہے۔ ویسے تو ساری کی ساری شریعت عام ہے، 1400 سال پرانی ہے، جس کو بارہا دہرا کر ذہنوں میں تازہ کیا جاتا ہے۔ حالات کے مناسبت سے چلتے ہوئے دنوں کی اس سیل رواں زندگی میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ موضوعات مختلف حالات کے حساب سے، حالات کی مناسبت سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جو دکھتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بھی خطبات کا تقاضا بھی یہی ہونا چاہیے۔
لہٰذا ایک غیبت ایک ایسی چیز ہے جس کو آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں سننے میں ایک بڑی ہلکی اور معمولی چیز سمجھ بیٹھے، اتنا معمولی سمجھ بیٹھے کہ ہماری زندگی کا، ہماری مجلسوں کا، ہماری محفلوں کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ غیبت ایک حصہ بن چکی ہے۔ بھائیو، اگر میں اس میں کہوں تو میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں، اس میں کوئی کسی پر تنقید نشانہ نہیں ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں داخل ہیں۔ کون ہے جو آج غیبت میں ملوث نہیں ہے؟ کون ہے جو غیبت سے بچا ہوا ہے؟ کون ہے جو آج غیبت سے صحیح سالم ہے؟ اس روئے زمین پر زندگی بسر کرنے والا ہر فرد و بشر اختلاف و انتشار کے ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جہاں تعصب پرستی، نفسانی خواہشات، چغل خوری، پرسکون ماحول میں بے چینی کی اضطراب کی ایک سیاہ چادر تان رکھی ہے۔ آج اگر دیکھیں، تنقید، تفتیش، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنا، لوگوں کے خامیوں کو ٹٹولنا، لوگوں کے برائیوں کو ڈھونڈنا، اور پھر جاسوسی، تعصب پرستی ایک پرسکون ماحول میں، پرامن ماحول میں ایک زہریلی، ایک مسموم ہوا جاری کر دی، اور وہی ایک ان بیماریوں میں، ان عادات و اطوار میں، ہماری زندگیوں کے گوشے میں جو حصہ چھپا ہوا ہے وہ غیبت کا حصہ ہے۔ اور غیبت ایک ایسی چیز ہے جو معاشرتی نظام میں، گھریلو نظام میں، دوستانہ تعلقات میں، دوستوں کی محفلوں میں، اور نہ جانے ہر مجلس، ہر محفل میں اختلاف، انتشار کو انقلاب برپا کیا، وجود بخشا ہے۔ کون ہے آج؟ بڑا سا بڑا آپ عالم دین لے لیجئے، بڑا سا بڑا عالم دین، زاہد، متقی، پرہیزگار شخص غیبت میں ملوث ہے، غیبت میں مبتلا ہے۔ کیوں؟ ایک معمولی سی چیز سمجھ بیٹھے۔ میں سمجھتا ہوں اب میں بیان کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں بات آتی ہوگی، ہاں اس کی یہ مذمت ہے، شریعت میں اس کی قباحت یہ بیان کی گئی ہے، ہم اس کو بھول چکے۔ اس کی یاد دہانی کے لیے، اس کی تازگی کے لیے میں کچھ اقوال قرآن و حدیث کی روشنی میں، علماء سلف کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں بیان کروں گا کہ بھائیو کون ہے جو آج ہم میں محفوظ ہے۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے، دیکھیے، جانتے ہیں کہ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ پہلے غیبت کی تعریف جانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذکرک اخاک بما یکرہ، لوگوں، غیبت کہتے ہیں تمہارا اپنے بھائی کا ایسے ذکر کرنا دوسروں کے سامنے جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ اس کا ڈیفینیشن، اس کی وضاحت میں ایک آسان لفظ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہر وہ چیز اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے پڑوسی کے تعلق سے، اپنے پاس کام کرنے والے کاریگر یا نوکر کے تعلق سے، اپنے باس کے تعلق سے، اپنی ذمہ داروں کے تعلق سے، ہر وہ چیز جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہوں، اس وقت آپ کے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے، اگر جو بات میں لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، اگر میرے بھائی کو، میرے پڑوسی کو معلوم ہو جائے تو ناراض ہو جائے گا۔ یہی غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، ایسا اپنے بھائی کا ذکر دوسروں کے سامنے کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو لہٰذا صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اگر وہ غیبت، وہ برائی، وہ خرابی، وہ خامی اگر اس کے اندر موجود ہو، کیا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم لوگوں کے سامنے غیبت کرتے تو کہتے بھائی اس کے اندر پائی جا رہی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر تو جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ اور کہا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، لوگوں یاد رکھو، اگر جو تم برائی بیان کر رہے ہو، جو خامی، جو خرابی، جو غیبت، جو عیوب بیان کر رہے ہو، اگر اس کے اندر نہ پائی جاتی تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو افترا پردازی ہے، الزام تراشی ہے۔ اور یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک تو غیبت اور دوسرا بہتان۔ ایک اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان سامنے کوئی آدمی کوئی عمل کر رہا ہو، چاہے اچھا ہو کہ برا ہو، سامنے آ کر اسے جملے کس دیتا ہے، دو چار باتیں بول دیتا ہے،
یہ تانا زنی ہے، یہ تانا زنی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تان و تشنی کرنے والوں کے لیے ویل ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس حقیقت میں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. بھائیو، ہم کیا سمجھتے ہیں غیبت یہ زبان سے چپ نکلنے والے چند الفاظ کا نام ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے بھائی کی برائی کرنا یہ غیبت نہیں، یہ الفاظ نہیں محض، بلکہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. میں اور آپ ایک جانور اپنے گھر میں لا کر باندھ دو، مر جائے دفن کر دیتے ہیں، کھانا گوارا نہیں کرتے، ذبح کرنا گوارا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے مرے ہوئے سگے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اللہ اکبر. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، لوگوں تم آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم پسند کرو گے کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کا گوشت کھاؤ، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اس کے انجام بیان کرتے ہوئے کہا، جب مجھے اسراء و معراج کے وقت جنت و جہنم کا سیر کرایا گیا، میں نے دیکھا کہ لما عرج بی مررت بقوم، میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا، ایک قوم کے پاس سے گزرا جہنم کے پاس. کہا اظفار من نحاس، میں نے دیکھا کہ ایسی قوم ہے، کیسی جماعت ہے جس کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تانبے کے ناخن بنے ہوئے ہیں. یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ ان ناخنوں کے ذریعے، ان تانبے جیسے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حیران و ششدر، پوچھا، جبرائیل سے پوچھا من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل بتاؤ یہ کون لوگ ہیں جنہیں سزا دی نہیں جا رہی بلکہ خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، جہنم میں خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں، کون لوگ ہیں؟ کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، اللہ کے نبی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، لوگوں کے غیبتیں کیا کرتے تھے، لوگوں کی تجسس کیا کرتے تھے، لوگوں کی برائیوں کو ٹٹولا کرتے تھے، ان کے خامیوں کو تلاشا کرتے تھے. ہمارے پاس نہیں ہوتا. اور اللہ کے جبرائیل نے کہا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے نبی جو لوگوں کی زندگیوں میں واقع ہوا کرتے تھے، ان کی سروں کی پگڑیوں کو اچھالا کرتے تھے، ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج ہم نہیں کرتے کہ بازو والے پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا، آپس میں بیٹھے گپ شپ مارتے ہیں، بازو والے پڑوسی کی برائیاں، ان کی بچی وہاں سے وہاں چلے گئی، ان کے بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، دیکھو میں فلاں کو فلاں تھیٹر سے نکلتا ہوا دیکھا، فلاں برائی کرتا ہوا دیکھا. کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اپنے حال کا جائزہ لو بھائیو، اپنے حال کا جائزہ لو. اس ضمن میں اور آپ دونوں داخل ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اس سے محفوظ رہے. کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اس انجام کو آگے والے آیتوں کے یا اقوال کے ذریعے سمجھیے کہ ہم کتنی برائی میں، کتنی بڑی برائیوں میں ملوث ہیں. اللہ اکبر. دیکھیے آج ہم کیسے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں. پہلے میں بتاؤں کہ ہم غیبت جو لوگوں کی کرتے ہیں کیا وجوہات ہے، اسباب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. کہ بہت سارے اسباب اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن 3-4 اسباب میں آپ کے سامنے اس کے بیان کروں گا. کہ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جب کسی کے تعلق سے بغض رکھتا ہو، غصہ رکھتا ہو، آپس میں مدبھیڑ ہو جائے، بحث و مباحثہ ہو جائے، میں آپ کی بات نہ سنا، آپ میری بات نہیں سنے، گالی گلوچ ہو جائے، اب لہٰذا انسان اس کی طاقت کو آزما نہیں سکتا، کمزور ہو جاتا ہے، طاقت نہیں رہتی، لہٰذا اپنے غصے کو، اپنے دشمنی کو لوگوں کے سامنے اس کی برائیوں کو ظاہر کرتے اس کو ظاہر کرتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کر کے اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے. ایک سبب یہ ہے، غیبتیں بیان کرنے کا ایک سبب ہے. اگر کوئی آپ کے سامنے لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا تو سمجھیے کہ اس کا آپس میں کوئی معاملہ ہو چکا ہے، آپس میں کوئی مدبھیڑ ہوئی، کوئی بحث و مباحثہ ہوا ہے جس کی وجہ سے غیبت کر رہا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان اس کے تعلق سے جس کی غیبت بیان کر رہا ہے نہ تو بحث و مباحثہ ہوا ہوتا ہے، نہ آپسی تعلق ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، نہ کینہ ہوتا ہے، نہ کپٹ ہوتا ہے، بلکہ اپنے رفیقوں کا ساتھ دیتے ہوئے، اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے ہوئے،
اپنے عزیزوں کا ساتھ دیتے ہوئے، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے، ان کی بات میں معاون ثابت ہوتے ہوئے، ان کی کلام میں گفتگو میں مدد کرتے ہوئے لوگوں کی غیبت بیان کرتا ہے، کہیں میرا دوست ناراض نہ ہو جائے، میرا ساتھی ناراض نہ ہو جائے. اس لیے ایک دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے بھائیوں. لیکن ایک تیسرا سبب یہ ہے کہ آدمی غیبت کرتا ہے بغیر کسی حقیقت کے بناوٹی طور پر، تصنعاً، خود کو اعلیٰ دوسروں کو کمتر، خود کو اعلیٰ دوسروں کو ادنا، خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر ظاہر کرتے ہوئے لوگوں کی غیبت بیان کرتا ہے. اور یہ تکبر ہے، یہ عناد ہے، یہ سرکشی ہے. اور چوتھا سبب یہ ہے کہ بسا اوقات انسان بسا اوقات ہنسی مذاق کے طور پر، کھیل کود کے طور پر، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، وقت کو مسکراہٹوں میں گزارنے کے لیے، لوگوں کے برائیوں کو قصوں کے طور پر حکایتی انداز میں لوگوں کے سامنے لوگوں کے عیبوں کو بیان کرتا ہے، غیبت بیان کرتا ہے. دراصل اس کی بنیاد بھی اس کے اندر چھپا ہوا تکبر ہوا کرتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا تکبر ہے. بھائیوں یہ چند اسباب ہے، لیکن یاد رکھے ہم یہ سمجھتے ہیں غیبت صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرنے کا نام نہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا نہیں. زبان سے الفاظ کو ادا کرنے کا نام غیبت نہیں، بلکہ امام نووی رحمت اللہ علیہ جرح و تعدیل میں اس کے اسباب بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کا صرف زبان سے الفاظ کو ادا کرنا غیبت نہیں، بلکہ ہاتھ کے اشارے سے، ہونٹوں کے جنبش سے، آنکھ کے اشارے سے کسی کو اشارہ کرنا یہ غیبت ہے. جیسے آج ہمارے درمیان ہوتا نہیں کہ دیکھو یہی ہے، جس کے تعلق سے میں کہہ رہا تھا دیکھو یہی ہے. زبان سے زبان حرکت میں نہیں لاتے، ہونٹ کو جنبش نہیں دیتے، لیکن آنکھ کے اشاروں سے، پلکوں سے، ہاتھ کے اشارے سے، یہ رموز، یہ اشارے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے، یہ بھی غیبت میں داخل ہے. بھائیو غیبت کی اگر میں قباحت بیان کروں، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کے قول یہ قابل توجہ قول ہے، میرے اور آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں غیبت ایک ایسی چیز ہے کہ سال ہاں سال کی رشتہ داریاں، سال ہاں سال کی دوستیاں پلوں میں توڑ دیتی ہے، لمحوں میں بکھر جاتی ہے فقط غیبت کی وجہ سے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یفسد النمام والکذاب فی ساعت ما لا یفسد الساحر فی سنہ. کہتے ہیں ایک جھوٹا شخص، ایک چغل خور، لوگوں کے غیبتیں بیان کرنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا. آپ الفاظ دیکھیے، ایک لمحے میں، فی ساعت، ایک لمحے میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا جتنا ایک جادوگر جتنا فساد برپا کرتا ہے. ایک غیبت کرنے والا، ایک جھوٹا شخص ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کر سکتا ہے جتنا ایک جادوگر ایک سال میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا. ایک سال میں یفسد النمام والکذاب فی ساعت ما لا یفسد الساحر فی سنہ، کہ ایک جادوگر ایک سال میں جتنا فساد برپا نہیں کر سکتا، ایک چغل خور ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کرتا ہے. کیسے؟ دیکھیے ایک جادوگر کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ جاؤ ان کی تصویر لے آؤ، ان کے کپڑے لے آؤ، اتنے لاکھ خرچ کرو، اتنے ہزار خرچ کرو، اور اتنے اس کے مرادیں پوری کرنی پڑتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی مرادوں کو پورا کرنا پڑتا ہے، سفری خرچ، یہ تمام مسائل اس کے پیچھے درپیش ہوتے ہیں. لیکن ایک چغل خور کے لیے ایک لمحہ کافی ہے کہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، ایک لمحے میں لوگوں کی کان پوسی کر کے لوگوں کی جماعت کی، احباب خاندان کی، دوستوں کی اور جو ہے ساتھیوں کی محفلوں کو تباہ و تاراج کر دیتا ہے. جماعتی خاندان کے ایک مجتمع کو منتشر کر سکتا ہے، بکھیر دیتا ہے. جماعت کا، خاندان کا، یہ امت کا اتحاد، یہ جو ہے اس کو تتر بتر کر کے رکھ دیتا ہے ایک چغل خور، ایک غیبت زدہ شخص. ایک انسان غیبت کرنے والا ایک لمحے میں اتنا فساد برپا کرتا ہے جتنا ایک جادوگر ایک سال میں اتنا فساد برپا نہیں کر سکتا. بھائیو دیکھیے انسان، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ تہجد گزار ہے، نماز کے پابند ہے، 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، ہاتھوں سے بھر بھر کے صدقہ خیرات کرتے ہیں. اور انسان بعض ہم میں سے ایسے ہیں جو ہر سال رمضان کے روزے، ہر سال رمضان کا حج و عمرہ کرتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں. لیکن یاد رکھو اگر ان نمازوں کے باوجود، ان تہجد گزاروں کی تہجدوں کے باوجود
آپ کے ان نمازوں کے باوجود، 5 وقت نمازیں، یہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کے باوجود، ہر سال کے عمرے، ہر سال کے حج، یہ ہاتھوں سے بھر بھر کے صدقہ خیرات کرنا، اس کے باوجود اگر آپ کی زبان کی حفاظت نہ ہو، یقین مانیے یہ نمازیں، یہ حج، یہ عمرے، یہ سال کے آپ کے روزے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، ایک بھی نیکی آپ کے نام اعمال میں باقی نہیں رہے گی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قائم اللیل وصائم النہار، رات میں قیام کرنے والا نمازی یعنی تہجد گزار، دن میں روزے رکھنے والا روزے دار، ان لم يحفظ لسانه افلس یوم القیامہ، اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا کل قیامت کے دن مفلس بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اس کی نمازیں اس کی نہیں رہیں گی، اس کے روزے اس کے نہیں رہیں گے، اس کی 12 رکعت نماز اس کے نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص جس کی غیبت بیان کر رہا ہے، اس کے نیکیاں اس شخص کو دے دی جائیں گی، اور اس کی برائیاں، اس کی گناہیں اس شخص کو دے دی جائے گی جو اس کی غیبت کر رہا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، کسی شاعر نے کہا کہ گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں، گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں، ان آستینوں کا کیا کرو گے؟ گلے کے سانپوں سے لڑنے والوں، ان آستینوں کا کیا کرو گے؟ جو یار سینوں میں بغض رکھتے ہو، ان کمینوں کا کیا کرو گے؟ 1000 ماتھے پہ لو بنا لو، 1000 سجدے نشان ڈالے، 1000 ماتھے پہ لو بنا لو، 1000 سجدے نشان ڈالے، دل کے دامن پہ جو داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا کرو گے؟ آپ کی زبان محفوظ نہیں، آپ کا دل صاف نہیں، لاکھ سجدے کر لو، کوئی آپ کے عمل کا فائدہ نہیں ہوگا۔ قبول تو ہوگی لیکن روز قیامت یہ نامہ اعمال میں جتنے نیکی آپ کی بھری ہوئی ہے، جس کی غیبت آپ کیا کرتے تھے، آپ کی عمرے، آپ کے حج، آپ کے سنت مؤکدہ کے 12 رکعت نمازیں اور آپ کے 5 وقت نمازیں، یہ تہجد میں اٹھ کے نیند کی قربانیاں دینا، یہ اس شخص کے نام اعمال بھر دیں گے جس کی آپ غیبت کیا کرتے تھے۔ دل کے دامن پہ جو داغ ٹھہرے تو ان جبینوں کا کیا کرو گے؟ اگر آپ کی زبان کی حفاظت نہ ہو، آپ کا دل صاف نہ ہو، تو پھر آپ کے سجدے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بھائیو، اس لیے ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، امام صاحب مجھے معلوم ہوا کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں، مجھے ایسے سننے میں آیا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، شخص اس کو سر تپا گھورتے ہیں، سر سے پیر تک دیکھتے، کہتے ہیں جا تیری اتنی اوقات نہیں میرے نزدیک، میں تجھے اتنا بلند مقام والا نہیں سمجھتا کہ میں تیری غیبت کر کے تجھے اپنے نیکیوں پر اپنا حاکم بناؤں، میں تجھے اتنا مقام و مرتبہ والا نہیں سمجھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان دوسروں کی غیبت کرتا ہے، دوسروں کی برائیاں کرتا ہے، تو اس کی نیکیاں اس کو دی جاتی ہے اور اس کی برائیاں خامخواہ کے اس کے سر پر ڈالے جاتے ہیں۔ گرچہ یہ نمازی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، اس کے باوجود اس کی نیکیاں اس کے سر، اس کے گناہ اس کے سر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اگر میں کسی کی برائی بیان کرتا تو اپنے والدین کی برائی بیان کرتا، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی غیبت کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے ماں باپ اس بات کے سب سے زیادہ مستحق ہے کہ وہ میرے نیکیوں کے ذمہ دار ہو، وہ میرے نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہے۔ بھائیو دیکھیے، انسان آج غیبت کا نہیں ہو رہی، دکان میں غیبت، مکان میں غیبت، بازاروں میں غیبت، اور حد تو انتہا یہ کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے غیبت کی کوئی جگہ نہیں۔ ہر محفل، ہر مجلس، صبح شام، شب و روز ہماری غیبتوں میں ہمارے ایام گزر رہے ہیں۔ بھائیو دیکھیے غیبت کیسے، ایک مثال میں آپ کو دوں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج لوگوں سے ملتے ہوئے ڈر لگتا ہے، مجلسوں میں بیٹھنے ڈر لگتا ہے، کئی لوگ ہمارے جانے کے بعد ہمارے پیٹھ پیچھے باتیں نہ کریں، لوگوں سے ملاقات کرنے ڈر لگتا ہے، کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا منافق دشمن ہے۔ منافقت ہمارے چہروں پر ظاہر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی نفاق ہمارے دلوں میں چھپا، ڈر لگتا ہے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے کیا ہوتا، تین لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، چوتھا شخص آتا ہے اور چاروں مل کر آپس میں ہنسی مذاق، خندہ پیشانی سے چہرے پر بشاشت چھائے رکھتا ہے، چہرے پر خوشی نما، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ان سے بڑے مخلص دوست کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی دوست نہیں۔ لیکن یاد رکھو یہ ایسا ہوتا نہیں، دیکھیے کہ جیسا ہی یہ چوتھا شخص چلا جاتا ہے، تینوں مل کر اس کی غیبت کرنے لگتے ہیں،
तीनों मिलकर उसकी ग़ीबत करने लगते हैं, और इन तीनों को नहीं मालूम, जब ये तीनों में से तीसरा चला जाए दोनों उसकी ग़ीबत, दोनों मिलकर उसके तीसरे की ग़ीबत करते हैं। ऐसा होता नहीं है। आज हमारे दिलों पर हाथ रखकर कहिए, हमें मुलाकात करने लोगों से डर होता है, कहीं मेरी बुराइयां कौन हैं? बशरी लफ्ज़ से किससे नहीं होती, गलतियां लोगों से होती है, लेकिन डर इस बात का होता है कि हमारे बुराइयों का भांडा ना फूट जाए। आज हमें खौफ होता है, डर न लगने लगता है, कौन हमारा मुखलिस है, कौन हमारा दोस्त है, दुश्मन है। भाइयों देखिए, इंसान ग़ीबत करता है ना, ग़ीबत करता है तो ग़ीबत करते हुए इंसान सिर्फ उन्हीं की ग़ीबत नहीं करता, उसी चीज बाज़ हुक्मा बयान करते हैं कि इंसान जब ग़ीबत बयान करता है लोगों के अंदर उन्हीं अयूब को टटोलता है, उन्हीं अयूब को तलाश करता है जो उसके अंदर पाई जाती है। जो लोगों के अंदर जो बुराई तलाश करता है तो गोया कि उसके अंदर वो बुराई पाई जा रही है। इसलिए एक आलिम दीन ने कहा, अगर कोई शख्स लोगों की गैब को, लोगों की बुराइयों को बयान कर रहा हो, लोगों की ग़ीबतों को बयान कर रहा हो, तो लिहाजा वो लोगों की ग़ीबत के, लोगों के अयूब को नहीं बयान कर रहा, बल्कि वो अपने अयूब को जाहिर कर रहा है। कोई लोगों के आयबों को आपके सामने बयान कर रहा हो, जाहिर कर रहा हो, तो समझिए गोया कि वो अपने आयबों को बयान कर रहा है, अपनी खामियों को बयान कर रहा है। इसलिए एक शायर ने कहा कि जब अपने बुराइयों से बेखबर रहे ढूंढते औरों के ऐब व हुनर, जब अपने बुराइयों से बेखबर रहे ढूंढते औरों के ऐब व हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पे जब नजर तो निगाह में कोई बुरा न रहा। अल्लाह अकबर। ये हमारा मामूल है, हम उन्हीं लोगों के वही बुराइयां तलाश करते हैं जो हमारे अंदर पाई जाती है। जब देखते हैं कि भाई मैं ये काम करता हूं लिहाजा वो बुराइयां छोड़ दो, दूसरों को तलाश करो। अल्लाह अकबर। हमारा ये रिवाज है भाइयों। इसलिए एक इंसान जब कोई जहर किसी इंसान के पेट में चला जाए तो इंसान किसी एक शख्स की मौत वाक़ई होती है। इंसान के जहर में किसी के एक के पेट में अगर कोई जहर चला जाए तो एक इंसान की मौत वाक़ई होती है। ग़ीबत एक ऐसा जहर है, अगर लोगों के किसी एक के कान में चला जाए तो सारे रिश्तेदारों का खातिमा हो जाता है, रिश्तों का खातिमा हो जाता है, रिश्तों का कत्ल हो जाता है। ये ग़ीबत एक ऐसी मज़मूम चीज़ और सिफत है। भाइयों, इसका कफ़ारा क्या है? अगर इंसान ग़ीबत कर बैठा है, जाने अनजाने तौर पर सहवन अगर किसी से गलती हो जाए, ग़ीबत कर बैठा है, इसका कफ़ारा क्या है? उलमा बयान करते हैं, अगर आपको एहसास हो जाए, नदामत हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए, अगर आप किसी की ग़ीबत बयान करें तो जाओ उससे माफ़ी मांगो, उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लो, माफ़ी का खासगार हो जाओ, उससे माफ़ी के तलबगार हो जाओ, माफ़ी चाहो। और या अगर उससे माफ़ी नहीं मांग सकते, आपको शर्मिंदगी हो रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप उससे जाके माफ़ी मांगे, वो मेरे ताल्लुक से क्या गुमान करेगा, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप जिनके सामने जिसकी बुराई बयान किए उसके सामने जाकर उस शख्स की अच्छाइयां बयान करो, उसकी अच्छाइयां बयान करो। कहो कि जो मैंने पिछले दिनों में कहा ये मेरा अपना मौक़िफ़ नहीं था, मैं गलत नजरिए से गलत बातें सुनकर मैंने बयान की, लिहाजा मेरे नजरों में फलां शख्स बहुत अच्छा है। अब उसकी अच्छाइयां लोगों में बयान करो। या नहीं तो तीसरा उलमा ने कौल बयान किया, इब्न मुजाहिद रहमतुल्लाह, इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया, आप अल्लाह तबारक व तआला के पास उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करते रहो, उसके हक में दुआए मग़फ़िरत करते रहो। भाइयों, एक वाक़या मैं आपके सामने बयान करूंगा। देखिए, एक मरतबा अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा सफर पे जा रहे थे। अरब की एक दस्तूर था, एक आदत थी, जब भी सफर पे निकलते तो साथ में खादिम को रखा करते थे, साथ में खादिम को रखा करते थे। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर पे निकले, रात हुई, क़ियाम किया और सुबह सवेरे सब दोनों उठे और देखा कि खादिम सोया हुआ है, सोया पड़ा हुआ है। आपस में अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, देखो ये ऐसे ही सोया जैसे अपना घर समझ रहा हो, अपने घर जैसा सोया पड़ा हुआ है। लिहाजा जब खादिम जागा और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जाओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा सलाम कहना और हमारे दस्तरखान पर उन्हें मदो करना। खादिम जाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम कहता है और लौट कर आता है और अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को कहता है, अल्लाह के नबी ने आपके सलाम का जवाब दिया और कहा कि आप दोनों खाना खा चुके, आप दोनों का खाना हो चुका। अल्लाह अकबर। अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु परेशान, कहाँ हम खाना खा चुके, दस्तरखान बिछा हुआ, खाना लगा हुआ है, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का इंतजार कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम खाना खा चुके।
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے ابو بکر عمر کیا بات ہے، میں تمہیں جب تمہارا خادم یہ سو رہا تھا جو تم نے اس کے پیٹ پیچھے جو الفاظ کہے اس کی وجہ سے، اس غیبت کی وجہ سے تمہارے دانتوں میں گوشت پھنسا ہوا دیکھتا ہوں، گوشت پھنسا ہوا دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا جملہ کہا! آج میں اور آپ اپنے بچوں کو بولتے ہیں، کیا معمولی سے جملہ، دیکھو کیسے سویا ہوا ہے، جیسے اپنے گھر میں سویا پڑا رہتا ہے، ایسے یہ جملہ انہوں نے استعمال کیا، ان ایک معمولی سی جملہ جس کو اللہ کے نبی نے غیبت میں شمار کیا ہے۔ میں اور آپ کا اندازہ لگائیے، ایک جملہ کیا قصے بیان کرنے لگتے ہیں۔ اور آپ کو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا یہ تو اتنی سی ہے، پست قد ہے، یہ گڈی ہے، پست قد ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تم نے ایسی بات کہی، اگر تمہارے اس بات کو، ایک کلمے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، سارا پانی بدل جائے۔ اللہ اکبر، ایک کلمہ، ایک بات جو سارے سمندر کے پانی کو کڑوا کرنے کے لیے کافی ہے، تو سمجھیے ہماری شب و روز، ہماری صبح شام، ہماری ہر بیٹھک، ہماری ہر مجلس، ہماری ہر محفل، ہمارے دن کا، ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں ہے جس کا سورج غروب نہ ہوتا ہو لوگوں کی برائیوں کے بغیر، لوگوں کی غیبت کرے بغیر ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا غروب نہیں ہوا۔ بھائیو، لہٰذا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اللہ تعالی سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور یقین مانیے اگر آپ تہجد گزار ہے، آپ نماز کے پابند ہے، آپ دل بھر کے اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہو کہ میرے نیکیوں کی حفاظت ہو جائے، تو آپ اپنی زبان کی حفاظت کر لیجیے، آپ کی نیکیوں کی حفاظت ہوگی، اور آپ کی ذات کی حفاظت ہوگی، آپ کی شخصیت کی حفاظت ہوگی۔ انسان جتنا کم بولے گا، جتنا کم گفتگو کرے گا، اس کی اتنی حیثیت، اس کی اتنا وقار پیدا ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم سے جو جانے انجانے میں گناہیں خطائیں ہوئی، پروردگارہ بشری لغزشیں ہیں، بشری تقاضے ہیں، اللہ کوئی انسان اس سے محفوظ نہیں ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو، لوگوں کی غیبتوں کو بیان کرے۔ اللہ ہم بھی اس میں داخل ہے، ہماری گناہوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری نیکیوں کو، ہمارے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، بدل دے، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔